کیا بات ہے، ہم تو ربا کے سامنے ہی مٹنا ہے، اور کوئی در کون سا ہے بتائیے؟ ایک بندہ حدیث میں آتا ہے گناہ کر کے اللہ کے دربار میں آ کر اللہ معاف کر دے، اللہ فخر کرتے ہیں فرشتوں پر، دیکھو فرشتوں اس بندے کو پتا ہے معاف کرنے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے میرے پاس آیا۔ بڑی نالائکیاں کی، کتنے دن شیطان کو خوش کیا، نفس کو خوش کیا، لیکن جب معافی کا مسئلہ آیا تو شیطان بھی نہ معاف کر سکے گا، دنیا کا کوئی اس کو انسان معاف نہیں کر سکتا۔ آخر میرے در پر آیا نا، دیکھو تم کہتے تھے یہ بیگانہ ہے، بیگانہ ہوتا تو میرے پاس نہ آتا، کیا ہوا؟ صبح کا بھولا شام کو گھر آیا تو اس کو بھولا نہیں کہتے، دیکھو آ گیا میرے در پر آ گرا، فرمایا میں نے معاف کر دیا، کہا گوارا نے میں نے معاف کر دیا۔ پھر گناہ کر کے آتا ہے، تیسری مرتبہ آتا ہے، چوتھی مرتبہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے بندے تو آتا رہے، میں معاف کرتا رہوں گا، میری رحمت جو ہے وہ بحر بے قرار ہے، اس کا کوئی حد اور نہیں ہے، تو آتا رہے، تو تھک سکتا ہے لیکن میں معاف کرتے تجھے تھک نہیں سکتا۔ جو شکستہ مین اگیرت فضلہ، جب تک مٹاؤ گے نہیں، یہ عقل کے سارے بہت ڈوب گئے کہ یہ کیسے اور یہ کیسے، بھائی غلام کا کام ہے مان کر چلنا، بس جہاں بات آئی اور جو چیز چکھنے سے تعلق رکھتی ہو تو وہ چیز ہی کچھ اور۔ تو حضرت مولانا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ انہیں معلوم تھا کہ یہ مجھ سے روحانی فیض اٹھانے والوں کا کیا حال ہوگا، اپنے اس میں شعر لکھ ڈالا اور کتاب بند کر دی، کہا میں جب دنیا سے چلا جاؤں یہ پڑھ لینا۔ چلے گئے، لوگ جمع ہوئے، پڑھا، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، اور مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا، اور مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا۔ تسلی ہو گئی، بھئی اگر کوئی تمہارے ساتھ یہاں مسافر ہو اور وہ کہا جی میں اپنے گھر جا رہا ہوں تو آپ کو غم ہوگا؟ بولو بھئی غم تو ہوگا، چلو عرضی ہے ہمارا دوست تھا، لیکن ایک خوشی بھی ہوگی کہ یار اپنے گھر جائے گا، بیوی بچوں میں جائے گا۔ تو جو یہاں سے چلا گیا مومن بندہ ایمان کے ساتھ، تو اس کے چاچے دادے وہاں پر ہیں جو کبھی دیکھے بھی نہیں ہے، سات سات نسلوں کے بعد چلا گیا، یہاں تو ایک آدھی نسل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مغل بادشاہ کا دور دیکھا کہ جو اتنا ظالم تھا کہ اس کے دربار میں اگر کوئی ہنس بھی لیتا تو قتل کرا دیتا، اور کہا پھر میں نے وہ دور دیکھا کہ دلی کی جامع مسجد کے سامنے فالج زدہ پڑا ہوا وہی بادشاہ بھیک مانگا کرتا تھا، اور ہم باہر نکلتے، میرے آنسو روا ہوتے اس کی حالت دیکھ کر کہ میں نے اس کا دربار بھی دیکھا تھا، اور وہ دلی کی جامع مسجد کے سامنے کہتا اللہ کے نام پر بھیک دے دو، اور اس کا آدھا دھڑ پر فالج تھا، ہم اس کو پیسے دیتے اور اللہ سے ڈرتے، اے اللہ تیری بادشاہی عجیب ہے، تو گداگر کو شاہ بنا دے اور شاہ کو گداگر بنا دے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرمایا ان فانی سہاروں پر مت جاؤ، ہمارے سہارے پر زندگی بسر کرو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ہم سے زیادہ پیار کرو۔ پیار کی علامت کیا ہے؟ ہماری مانو، ہم سے محبت ہوگی تو ہماری مانو گے، ہم سے محبت ہوگی تو ہماری۔ اگر تم نفس و شیطان کی مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دعوی محبت تو ہے، دلیل محبت نہیں ہے۔ ہر دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ تم جو اپنی بیوی کہو میں تجھ سے بہت ہی پیار کرتا ہوں، فوراً کہے گی اچھا تو پھر آپ مجھے ایک انگوٹھی لے کر دے دیں ہیرے والی، تو پھر آپ کہ اچھا میں کوشش کروں گا، اور جا کر جو اپنا وہ جو فنڈ ہوتا ہے خاص قسم کا سرکاری وہ بھی نکلوا لوگے، قرضہ بھی لوگے، اور بیوی کو بھائی لوگ کہیں گے یار یہ کیا کیا، کہ یار جب دعویٰ کر بیٹھا تو اس کو ثابت بھی تو کرنا تھا، تو اللہ کی ذات کے بارے میں یہ کیوں نہیں کرتے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جب اشد محبت خدا کی ہے تو اس پر دلیل پیش کرو۔ اے نفس اور شیطان ہے معاشرہ، تم کچھ بھی کر لو، تم کچھ بھی کر لو، گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ یہاں دلیل کیوں نہیں پیش کرتے کہ اللہ ہم نفس و شیطان کی نہیں، ہم تو آپ کی مانیں گے، دل تو بہت چاہتا ہے۔ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب دان برکات تم نے ایک بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ جو بچہ مہذب ہوتا ہے، جس کو والدین نے تہذیب کی ہو، تو اس کو مہمان ٹافی دیتا، ٹافی نہیں لیتا، ابا کو دیکھتا ہے ایسے، کیوں بھائی دیکھتا ہے نا ابا کو ایسے، اگر ابا آنکھوں میں کہہ دے لے لو انکل ہے، اگر کہہ نہیں لینا نہیں، تو وہ چھوٹا سا بچہ جو ٹافی کا عاشق ہے لیکن باپ کا اس سے بھی زیادہ عاشق ہے، وہ اس عشق کو چھوڑ دیتا ہے باپ کے عشق کے مقابلے پر، اور باپ کو سرخرو کر دیتا ہے۔ فرمایا جو مہذب بندہ ہے جب نفس و شیطان گناہ کی ٹافی پیش کرتے ہیں تو ربا کو دیکھتا ہے،
جس کو دیکھتا ہے ربا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کیا دیتا ہے کہ میرا کچھ بھی، میری تمنائیں، میری تمنا ربا کا حکم نہ ٹوٹے، میرا ربا خوش ہو جائے، میں بندہ کیا ہوں، میرے دل کیا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ہمارا دل، یہ دل بھائی دل کیا ہے؟ دل تو تب دل ہے جب دل پیدا کرنے والے پر فدا ہو، ورنہ دل نہیں ہے۔ تو یہ اہل دل کہتے ہیں۔ اہل دل کو کس کو کہتے ہیں؟ اہل دل اللہ والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اہل دل کہا جاتا ہے، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو اہل دل کہا جاتا ہے۔ اہل دل اللہ والوں کو کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ دل تو سب کے پاس ہے، دل تو بھینس کے پاس بھی، گائے کے پاس، ان کو اہل دل کو کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے دل کو دل کے خالق پر فدا کر دیا تو اہل دل بن گئے، اور جنہوں نے یہ دل مٹی پہ فدا کر دیا مٹی ہو گئے۔ اہل دل آنس کہ حق را دل دہت اور دل را بی دہت، کہ اہل دل وہ ہیں جن نے حق تعالیٰ کو اپنا دل دے دیا۔ اسی کا نام محبت ہے۔ اشد حب للہ قرآن کہہ رہا ہے، محبت دلی کا نام ہے کہ یہ دل کے جذبات خدا پر فدا کر دو، یہ دل کی تمناؤں کو خدا پر فدا کر دو، دل کی راحتوں کو خدا پر فدا کر دو، پھر دیکھو تمہیں کیسے چین ملے گا۔ کہتے ایک جان اللہ لیتے